آپ جس کو ولی سمجھتے ہیں، جس کو آپ ولی کہتے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ اس کا پیمانہ کیا ہے آپ کے پاس کہ جس کو آپ ولی سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اللہ کے ولی ہے؟ آئیے آج میں حدیث سے آپ کو دلیل دیتا ہوں، اور یہ حدیث پھر ایک دو نہیں سینکڑوں کتابوں میں ہے۔ حدیث پاک یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے، جب اللہ کسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہے تو جبریل سے ندا کرتا ہے، جبریل کو پکارا جاتا ہے، اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، فلاں بندے کو میں نے اپنا ولی بنا لیا ہے، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر، اس کا محبوب ہو جا۔ آقا کہتے ہیں پھر جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، جبریل بھی اس کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں۔ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام تمام آسمان کے فرشتوں میں ندا کرتے ہیں، پھر تمام آسمان کے فرشتوں میں خطاب کرتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت سن لو، اللہ نے فلاں کو اپنا ولی بنا لیا ہے، اور میں نے بھی اس کو اپنا ولی بنا لیا ہے، تم سب بھی اس کو اپنا ولی بنا لو۔ تو اب فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی اس کو اپنا دوست اور ولی بنا لیتے ہیں۔ اب فرشتے کرتے کیا ہے؟ پھر یہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اہل ایمان کے دل میں اس ولی کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو اب جہاں پر امت کا ایک اتفاق ہو جاتا ہے، جب امت کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب ایک اجماعی طور پر امت کے صالحین کہنے لگتے ہیں کہ یہ اللہ کا فلاں ولی ہے، تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ فرشتوں کے ذریعے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو اب تاج الاولیاء کی ولایت پر ایک دو نہیں بلکہ سارا زمانہ اتفاق کر رہا ہے، اور سارے مومنین اتفاق کر رہے ہیں، تو پتہ چل گیا کہ تاج الاولیاء اس لیے اللہ کے ولی ہے کہ تمام مخلوق خدا کے بندے قدوس جو عاشقان رسول ہے، جو محبان رسول ہے، جو اولیاء سے محبت کرنے والے، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کے دلوں میں تاج الاولیاء کی محبت ڈال دی ہے۔ اب کسی جماعت کو اگر آپ یہ کہتے ہوئے دیکھو کہ ہم تو فلاں کو ولی نہیں مانتے، ہم ولی نہیں مانتے، تو اس میں لڑنے اور جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ لو کہ فرشتے کس کے دل میں محبت ڈالتے ہیں؟ حدیث میں آیا ایمان والوں کے دل میں۔ اب جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو محبت کیا ڈالی جائے؟ تو آپ کوئی ولی کا انکار کرے تو تعجب مت کیجیے گا، سمجھ لیجیے گا اس کا ایمان سے ہی رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اگر ایمان سے رشتہ ہوتا تو اس کے دل میں بھی اللہ محبت پیدا کر دیتا، فرشتے اس کے دل میں محبت ڈال دیتے۔ تو یہ حدیث سے پتا چلا ہمیں کہ جسے امت ولی سمجھتی ہے، ولی جانتی ہے اور اس کی طرف راغب ہوتی ہے، اس کی طرف مخلوق خدا متوجہ ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کا بنایا ہوا ولی ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے کہنے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا۔ یہ محبت خود بخود پیدا کر دی جاتی ہے، اور یہ حدیث کس کتابوں میں؟ آئیے سنیں اس کے حوالے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کتاب بادی الخلق باب ذکر الملائکہ حدیث نمبر 3209۔ صحیح مسلم میں بھی حدیث آئی ہے حدیث نمبر 6600۔ امام ترمذی نے بھی اس کو اپنی سنن ترمذی میں لکھا، کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3161۔ امام مالک نے اس کو اپنی الموطا میں لایا اس حدیث کو، حدیث نمبر 1837۔ امام عبد الرزاق نے اپنی المصنف میں لکھا، حدیث نمبر 19673۔ امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو لایا اپنی مسند میں، حدیث نمبر 8500۔ امام بزار نے اس کو مسند البزار میں لایا، حدیث نمبر 8352۔ اس کو امام ابن حبان نے لکھا اپنی صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 365۔ امام ابو نعیم نے بھی اس کو لکھا حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 7 صفحہ 141۔ امام بہقی نے اس کو لایا کتاب الزہد حدیث نمبر 805، اور امام دائلمی نے اس کو اپنی مسند الفردوس حدیث نمبر 972۔ سرکار غوث اعظم چونکہ ولیوں کے تاجدار ہیں، ان کی 11ویں کی نسبت سے 11 کتابوں کے حوالے میں نے دیے ہیں۔ حوالے اور بھی ہے لیکن 11 پہ میں رک گیا، اس لیے کہ ولی کا ذکر ہو رہا ہے تو ولیوں کے تاجدار کی بھی نسبت حوالوں میں ہم کو میسر آ جائے۔